بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مردوں کی خاص بیماریوں کے متعلق ہے۔ اگر آپ یہ بیماریوں کے متعلق سنتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب حضرات سنیں تاکہ جو آج کل بیماریاں رونما ہو چکی ہیں ان سے ہم نجات پا سکیں۔ تو آج جو ہے یہ کتاب کا نام کنز المجربات ہے، اس میں سے آپ کے سامنے چند باتیں میں عرض کروں گا، اور یہ 4-5 پارٹ کی صورت کے اندر حصے ہوں گے۔ اگر آپ یہ والا حصہ سن رہے ہیں تو یہ پہلا حصہ ہے، اور باقی ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھیں۔ اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھیں۔ آپ کا اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ مردوں کی بیماریاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حیوان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور اس کا جوڑا بھی اسی جنس سے بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھی کا جوڑا اونٹ سے بنایا ہو یا مرغ کا جوڑا کبوتر سے ملایا ہو۔ علی حاذا القیاس حضرت انسان اشرف المخلوقات ہستی کے لیے بھی اسی کے لائق ذی عقل ذی شکل جوڑ پیدا کیا، چونکہ جوڑا بنانے کا مقصد اور غرض ہی سلسلہ مخلوقات کو بڑھانا تھا، اس لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت اور چاہت بھی خوب پیدا کر دی تاکہ باہم انس و محبت سے رہیں اور خلقت دن بدن بڑھتی رہے۔ اس انس و محبت کا ذریعہ، خلق کا وسیلہ، تندرستی اور صحت کا منبع، عیش و نشاط کا مخزن، صحیح اور عمدہ مادۃ الحیات منی ہی ہے۔ یعنی جن چیزوں سے انسان بنتا ہے وہ منی ہی ہے، جس کی مثال بعین ہی اس تخم سے دی جا سکتی ہے جو کہ زمین میں بویا جاتا ہے۔ کیا وہ شخص جو خراب اور کرم خوردہ بیج بو کر آیا ہو اس کی امید رکھ سکتا ہے کہ یہ پیدا ہو کر بڑھے گا اور خوب پھلے پھولے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بوئے ہوئے بیج میں ذرا بھی نقص ہوا تو وہ اس کی رویدگی یا پیداوار میں ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نقائص تخم کے کئی درجات ہیں، ان میں سے جو پہلا درجہ وہ سن لیں۔ ایک تو ایسے ہیں جو اگنے کے قابل ہی نہیں اور وہ اگتے ہی نہیں، خواہ زمین کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو، پانی کتنا ہی بافراد کیوں نہ ملتا ہو، یہ سب سے بدتر یا ناقص قسم ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اگ تو آتے ہیں لیکن بغیر نشو و نما پائے مرجھا کر سوکھ جاتے ہیں، یہ پہلی قسم سے ذرا اچھی قسم ہے۔ تیسرے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھل بھی لاتے ہیں، لیکن ان کے پھل خالی از نقائص نہیں ہوتے۔ بس یہی مثال حرف بحرف مادۃ الحیات انسانی پر صادق آتی ہے، تو پھر یہ کس قدر ظلم اور اندھیر سے کام لیا جا رہا ہے کہ جس عورت کے اولاد ہونے میں ذرا دیر ہوئی فوراً اس پر بانجھ ہونے کا الزام لگا کر دوسری شادی کرانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو خوب ذہن نشین فرما لیں کہ منی کی خرابی کی وجہ سے بھی اکثر اولاد نہیں ہوا کرتی۔ اطباء جدید کا مشاہدہ ہے کہ مرد اور عورت کی منی کے اندر حیوانات المنویہ پائے جاتے ہیں جو نطفہ قرار پانے کے بعد بڑھتے جاتے ہیں اور چند روز میں گوشت کے ایک لوتھڑے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر مرد کی منی کے جراثیم عورت کی منی کے جراثیم پر غالب آ جائیں تو لڑکا ورنہ لڑکی پیدا ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان حیوانات کو مائکروسکوپ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، چنانچہ جن اشخاص کی منی کے جراثیم ان کے خود کردہ کرتوتوں سے مرجھاتے ہیں ان کی منی ہرگز اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتی، تا وقت کہ مسلح منی ادویات کے استعمال سے دوبارہ اصلاح نہ کر لی جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرد کو لازم ہے کہ وہ پہلے اپنا معائنہ کرائے، اور اگر کوئی مرض ہو تو اس کا علاج کرا لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو کوئی مرض نہیں ہوتا، ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، جیسا کہ میں انشاءاللہ امراض مخصوصہ نسواں پر بخوبی روشنی ڈالوں گا، مگر میرے مخاطب تو وہ حضرات ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود اپنے کو تندرستی کا دیوتا خیال کیے پھرتے ہیں اور تمام الزام اپنی بیویوں پر دھر دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی منی کا معائنہ کرائیں یا حکیموں سے تشخیص کرائیں تو بسا اوقات ان کے حال پر یہ شعر صادق آتا ہے، الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ تو یہ پہلا پارٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ مسئلہ مرد کے اندر ہوتا ہے، الزام عورت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، غلط کاریاں کر کے، مشت زنی کر کے، اور بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنا بیڑا خود غرق کیا ہوتا ہے، اور جب اولاد پیدا نہیں ہوتی تو 1-2 مہینوں کے اندر ہی عورت کے اوپر بانجھ پن کا جو ہے وہ الزام لگا کر دوسری شادی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے مرد کو اپنا علاج کروانا چاہیے، یا جو ابھی نئی جوانی چڑھ رہے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو ان حرکتوں سے، نازیبا حرکتوں سے، مشت زنی سے یا دیگر جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کی جوانی سلامت رہ سکے. والسلام.